نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید کے اندر مختلف واقعات، مختلف قصے، مختلف انبیاء کے واقعات، ان کے خاندان میں، ان کے گھروں میں ہونے والے واقعات کو ہمارے لیے نصیحت اور عبرت کے طور پر بیان فرمایا، جس سے ہم اپنی زندگی کے اندر بہت سی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ابھی جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں اور دوسری خواتین کس طرح پانی بھرنے کے لیے ایک جگہ جاتی ہیں اور وہاں ان کو دشواری پیش آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی نبوت نہیں ملی تھی، نوجوان تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ان خواتین کی مدد کی، ان سے تعاون کیا، ان کے مسئلے کو حل کیا۔ یہ پوری بات قرآن مجید میں واقعہ چلتے چلتے یہاں تک بات پہنچی کہ جب وہ اپنے والد کے پاس شعیب علیہ السلام کی بیٹی پہنچی تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے ایک جملہ کہا موسیٰ علیہ السلام کی سفارش کرتے ہوئے۔ چنانچہ اس بات کی طرف بہت توجہ دینی ہوگی کہ ایک نوجوان پاکیزہ لڑکی نے ایک نوجوان پاکیزہ لڑکے کے بارے میں اپنے والد صاحب سے سفارش کی ہے اور اس نوجوان کی خوبیاں بتائی ہیں کہ ابا جان آپ اس کو کام پر رکھ لیجئے، یہ بڑے کام کا آدمی ہے۔ والد صاحب نے بھی کچھ شرائط رکھ کر ان کو کام پہ رکھ لیا، لیکن آج کی نشست میں یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ اس جملے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا جو اس نوجوان لڑکی نے نوجوان لڑکے کے بارے میں کہا، اور یہ کہا کہ قالت یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹی، پیغمبر کی بیٹی، وہ اپنے ابا جان سے کہتی ہے قالت یا ابت استاجر، اے ابا جان آپ اس کو کام پہ رکھ لیجیے، اس کو اجرت پر رکھ لیں۔ ان خیر من استاجرت، کہ بہترین وہ شخص جسے آپ کام پہ رکھیں، القوی الامین، وہ طاقتور ہے، وہ امانت دار۔ آج آپ حضرات بھی معاشرے کے اندر اپنے ماتحت نوجوانوں کو رکھتے ہیں کام کے لیے۔ کیا خوبیاں ہونی چاہیے، کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ آج کل تو فیکٹریز میں، محکموں میں، اداروں میں باقاعدہ HR کا شعبہ ہوتا ہے، ہیومن ریسورسز کا شعبہ ہوتا ہے۔ کام کے بندے تلاش کرتے ہیں، کام کا بندہ رکھتے ہیں اور اس کے اندر خوبیاں اور کوالٹیز دیکھتے ہیں، پھر ان نوجوانوں کو کام پہ رکھتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ دو خوبیاں ایسی ہیں کہ جو کوئی صاحب HR سے وابستہ ہیں یا HR سے کام لیتے ہیں، جو بندے مہیا کرتے ہیں کام کے لیے اور نظم رکھتے ہیں کہ کون سا بندہ کس جگہ کام کرے گا، کس جگہ فٹ ہے کام کرنے کے لیے، کون سے کام کرنے کی اس میں صلاحیت ہے، کیا ہنر ہے اس کے پاس، اس کی خوبیاں کیا ہیں۔ تو یہ دو خوبیاں ایسی ہیں کہ اگر ہمارے معاشرے کے کسی جوان کے اندر یہ دو خوبیاں ہونا، اس کو کوئی فیکٹری میں سے نہیں نکالے گا،
کوئی ادارے میں سے نہیں نکالے گا، بلکہ جس نوجوان کے اندر یہ دو خوبیاں ہوں گی، اس کے بارے میں ادارے کے مالکان، اس کے افسران اس کے بارے میں یہ جملہ کہیں گے، یہ بڑے کام کا آدمی۔ ایسی دو خوبیاں اللہ نے قرآن میں ذکر کی کہ یا ابت استاجر ہے، بجان اس کو کام پہ رکھ لیجئے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ بہترین وہ شخص جسے آپ کام پہ رکھیں وہ طاقتور ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے۔ اب القوی کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے، القوی۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے 99 ناموں میں سے ایک نام القوی بھی ہے، عبد القوی نام رکھتے ہیں کہ قوت رکھنے والا۔ اب وہ مختلف قسم کی قوت ہے جو آج نوجوانوں میں پائی جانی چاہیے، وہ کام کا آدمی ہو جائے گا۔ نمبر 1 ایمانی قوت، ایمانی قوت۔ آج ہم اپنے بچوں، نوجوان بچوں بچیوں کو اگر کام کا بنانا چاہتے ہیں نا، کام کا انسان، معاشرے کے اندر کام کا انسان، تو ان کی ایمانی قوت کمال کی ہونی چاہیے۔ جتنی محنت کر سکتے ہیں اتنی محنت کر لیجئے ان کے ایمان پر۔ جب نوجوان ایمانی طاقت رکھتا ہے تو پھر وہ رازق اپنے باس کو نہیں سمجھتا، وہ رازق اللہ کو سمجھتا۔ وہ پھر اپنے ادارے میں رہتے ہوئے چھوٹے موٹوں سے نہیں ڈرتا، وہ کہتا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ مالک ہو یا نہ ہو، باس وہاں بیٹھا ہو یا مینیجنگ ڈائریکٹر وہاں ہو یا نہ ہو، آج آیا ہو یا نہ آیا ہو، یہ خوف خدا سے کام کرے گا، یہ خوف خدا سے کام کرے گا۔ ایمانی قوت ہے نا اس کے اندر، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کام کرنے کا، ٹھیک ہے آج ایم ڈی نہیں آئے، مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب نہیں آئے، میرے بڑا افسر نہیں آیا، ٹھیک ہے، لیکن میں تو اپنا کام کروں گا۔ کالج میں پرنسپل آیا یا نہیں آیا، میں تو اپنا کام کروں گا، مجھے غرض نہیں ہے اس سے کہ وہ ہے یا نہیں، آج چھٹی پہ ہے کہ نہیں ہے، میں نے اسی طرح کام کرنا ہے جیسے اس کی موجودگی میں کام کر رہا ہوں۔ یہ ایمانی قوت اگر ہمارے معاشرے کے جوانوں میں ہوگی تو انشاءاللہ بڑے کام کے آدمی ہوں گے۔ اور ایک قوت جسمانی قوت، جسمانی قوت، القوی کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہو گئی، بہت ساری قوتیں۔ جسمانی قوت آپ خود سمجھتے ہیں، کوئی بندہ شروع میں بیمار ہوتا ہے، کسی وقت میں درخواست بھیجتا ہے اپنے ادارے کے سربراہ کو، وہ پوچھتے بھی ہیں، طبیعت بھی پوچھتے ہیں، فون بھی کرتے ہیں، ہمدردی بھی کرتے ہیں، اللہ آپ کو صحت دے، دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ لیکن ایک دن درخواست، 2 دن درخواست، پھر اگلے مہینے پھر 3 دن کی درخواست، 4 دن کی درخواست، پھر ہفتہ پھر بیمار۔ کچھ عرصے کے بعد وہ سربراہ، وہ بڑا ذمہ دار، وہ اسی نوجوان کے بارے میں کہتا ہے کام کا آدمی نہیں، ویسے بیمار رہتا ہے، آدھا وقت تو یہ چھٹیوں میں گزار دیتا ہے۔ اب دیکھیے گا، معلوم ہوا کہ کام کا آدمی بننے کے لیے جسمانی قوت بھی ہونی چاہیے، چونکہ اداروں سے تعلق رہا، اب بھی اداروں سے تعلق ہے، 400 500 ملازمین، کبھی میں ماتحت رہا، کبھی وہ میرے ماتحت رہے، بہت وقت گزرا الحمدللہ۔ میں نے کئی نوجوان پروفیسرز کو دیکھا، لیکچررز کو دیکھا کہ وہ بخار وغیرہ ہوتا تھا تو وہ بتاتے بھی نہیں تھے، کام کیا، پڑھایا، اپنا پورا ڈیوٹی دی، چلے گئے۔ بخار، تیز بخار بھی ہوتا تو آ جاتے تھے، طبیعت خراب بھی ہوتی تھی، چھوٹی موٹی بات کو ظاہر بھی نہیں کرتے تھے تاکہ کہیں ہمیں بیماری نہ سمجھے کہ ہر وقت بیمار رہتا ہے۔ بعض معاشرے میں ہمارے ملازمین ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید ہم اپنے آپ کو بیمار ظاہر کریں گے نا زیادہ تو یہ ہمدردی کریں گے ہمارے ساتھ، جی وہ چند دن ہمدردی ہوگی، اس کے بعد بیکار، اس کے بعد وہ اس کو بیکار سمجھیں گے، کام کا آدمی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے معاشرے کے نوجوانوں کو اپنے طاقتور بھی بنانا ہے۔ جو کوئی بندہ جہاں کام کر رہا ہو نا، اپنی جسمانی قوت کا خاص خیال رکھے، اپنی صحت کا خاص خیال رکھے۔
اور ایک اور قوت روحانی قوت. روحانی طور پر بھی اس کو طاقتور ہونا چاہیے، ورنہ یہ کام کا نہیں آدمی ہوگا. اس کے اندر روحانی قوت کیا کہ روحانی بیماریاں نہ ہوں اس کے اندر. روحانی بیماریاں کون سی؟ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. اب نوجوان ہے اچھا خاصا قابل، بہت میں نے قابل ماشاءاللہ کام والے لوگوں کو دیکھا کہ سب کچھ ہے ماشاءاللہ، بڑے قابل، بڑی ڈگریاں، بڑی صلاحیتیں، لیکن حسد اور جیلسی ان کے اندر بھری ہوتی ہے کوٹ کوٹ کے. صرف حسد، اس سے جلنا، اس سے کڑنا، بڑے مسائل پیدا کرتے ہیں ایسے کام کے آدمی نا، بڑے مسائل پیدا کرتے ہیں. ادھر شکایت لگا، اس کو ڈیگریڈ کر، اس کی ٹانگ لیگ پولنگ، ساری پیچھے حسد ہوتا ہے. حسد روحانی بیماری ہے. یہ بیماری والا آدمی ناکام ہو جاتا ہے آخر کار. نفرت، ایک دوسرے سے نفرت کرنا، نفرت کا مزاج. بغض اور کینے کا مزاج، بغض اور کینہ روحانی بیماریاں. بغض اور کینہ اندر بھرا ہوا ہے، بس کسی سے نفرت ہو گئی، بس اس سے دشمنی ہے تو پھر دشمنی ہے. ایسا بندہ بھی بڑے مسائل پیدا کرتا ہے ادارے کے اندر، جس کے اندر نفرت کوٹ کوٹ کے بھری ہو. غصہ روحانی بیماری. اچھا بھلا کام کا بندہ ہوتا ہے، صرف اس کے اندر ایک غصہ ہوتا ہے جسے سارے نفرت کرتے ہیں اس ادارے کے اندر. اس سے بچ کے رہنا، خام خواہ منہ نہ لگانا، کسی وقت غصے میں آ گیا نا تو بے عزتی کر دے گا، فلاں کر دے گا. غصہ روحانی بیماری. حب جاہ، حب مال کی محبت روحانی بیماری. عہدے کی محبت روحانی بیماری. بعض لوگ صرف اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں اپنی زندگیوں میں کہ ان کو عہدہ چاہیے ہوتا ہے، بس عہدے سے محبت. کام سے محبت نہیں، عہدے سے محبت، مال سے محبت. روحانی بیماری. یہ انسان کی کمزوریاں ہیں جو ہمارے نوجوان بچوں میں بسا اوقات آتی ہیں اور وہ کام کے نہیں رہتے. بعض اداروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی کو عہدہ دیں یا نہ دیں، لیکن آپ کا وہ وفادار ہے، کام کر رہا ہے. آپ اس کو کوئی کام دے دیتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا کام تو نہیں ہے، یہ میرا تو عہدہ نہیں ہے، میری تو آپ نے اکاؤنٹنٹ کے طور پر ذمہ داری لگائی تھی، آپ نے کمپیوٹر پہ کہاں بٹھا دیا، اور آپ نے جناب میں تو کمپیوٹر کے طور پر آیا تھا، یہ آپ نے کہاں مجھے سپرویژن میں لگا دیا. نہیں، وہ تو کہتا ہے میں نے کام دکھانا ہے، مجھے عہدوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. لوگ پہچان جاتے ہیں ایسے کام کے آدمی کو. عہدہ کسی کے پاس ہوتا ہے، کام کوئی اور کر رہا ہوتا ہے. لوگوں نے اپنے ادارے جلانے ہوتے ہیں، اس کو کام کا آدمی سمجھا جاتا ہے. تو روحانی طاقت بھی ہو، جسمانی طاقت بھی ہو، ایمانی قوت بھی ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں میں علمی قوت. جب تک ہمارے معاشرے کے اندر علمی قوت ہوگی تو ایسی صورت میں بڑا کام کا انسان ہوتا ہے. اور بہت سے ایسے کمپیوٹر سیکھنے والے، BBA کرنے والے اور جناب MBA کرنے والے، فلاں کرنے والے، جب وہ اپنے آپ کو علمی طور پر طاقتور نہیں رکھتے تو آئندہ 1 2 3 سال کے اندر بالکل بیکار ہو جاتے ہیں. جو حضرات کمپیوٹر سے تعلق رکھتے ہیں نوجوان فوراً بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ اگر اپ ڈیٹ نہیں رہتے تو کچھ عرصے کے بعد وہ بیکار ہو جاتے ہیں اسی ادارے کے لیے، صرف اپ ڈیٹ نہ ہونے کی وجہ سے. اپ ڈیٹ علمی قوت، تازہ ترین علمی قوت. اس علمی قوت کو بھی برقرار رکھنا ہے. ایک اور قوت جس کی وجہ سے انسان بڑا بیکار ہو جاتا ہے، اور وہ ہے ذہنی قوت. ذہنی قوت، اس کی یادداشت کتنی ہے، یہ کتنا یاد رکھتا ہے. اور اگر فائلوں کو رکھ کر بھول رہا ہو، چیزوں کو رکھ کر بھول رہا ہو، باتیں کہہ دی گئی وہ بھول رہا ہو، کام کہہ دیے وہ بھول رہا ہو، کچھ دن برداشت کرتے ہیں ذمہ دار لوگ، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کام کا آدمی نہیں. یہی معاشرے میں نوجوان ڈپریشن میں مبتلا ہو، ذہنی دباؤ میں بجائے ایسی خامخواہ ذہنی دباؤ میں آ گیا، اینزائٹی میں آ گیا، معاشرے میں ڈپریشن میں آ جاتے ہیں.
وہی ادارے کے لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کام کا آدمی نہیں، گھر کی پریشانیاں ذہن پہ لادی ہوئی ہیں، مالی پریشانیاں ذہن پہ لادی ہوئی ہیں. تو معلوم ہوا ذہنی قوت بھی کمال کی ہونی چاہیے. صرف خالی ڈگریاں نہیں، خالی ڈگریاں نہیں، یہ تمام قوتیں ہوں گی تو کام دیں گی. بہت سارے لوگ بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں، لیکن یہ جو میں قوتیں عرض کر رہا ہوں جب نہیں ہوتی پاس، تو اس کو معاشرے کے انسان کہتے ہیں کام کا آدمی نہیں. ایک اہم ترین قوت کو ذہن میں لائیے گا، اخلاقی قوت. اخلاقی قوت. ساری ڈگریاں موجود ہوں، اخلاقی قوت نہ ہو. اخلاق میں کیا؟ سچ بولنا، سچ. اخلاق پکی عادتیں، پختہ عادتوں کو کہتے ہیں اخلاق. اگر عادتیں انسان کی بری ہیں نا تو وہ برے اعمال، برے اخلاق. اور عادتیں اگر پکی ہیں اچھی والی تو یہ اچھی عادتیں. اب وہ سچ بول رہا ہے، صبر، سچ بولنا، صبر کرنا، تحمل کرنا، غیبت اس کے اندر نہ ہو، بہتان تراشی اس کے اندر نہ ہو، مذاق اڑانا اس کے اندر نہ ہو. بہت سے میں نے بڑے اہم عہدوں پر حضرات کو دیکھا ہے، خاص طور پر بینکوں کے اندر، خاص طور پر جہاں پبلک ڈیلنگ ہو رہی ہوتی ہے، وہاں جو آفیسر مذاق اڑانے والا ہوتا ہے نا، نوجوان، چند دن لوگ اس کو برداشت کرتے ہیں اپنے ادارے کے اندر. جو آ رہا ہے بندہ اس کے ساتھ مذاق اڑا رہا ہے، اس کا تمسخر. اللہ نے منع کیا قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. لوگوں تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑا. سورہ حجرات. ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑا. ہو سکتا ہے کہ جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں وہ آپ سے زیادہ بہتر ہو. اب ظاہر ہے جو آپ سے زیادہ بہتر ہے اور مذاق اس کا بندہ اڑائے تو وہ کہاں برداشت کرے گا. تو بعض لوگوں کا ہوتا ہے ہر وقت مذاق اڑانا، اس کا مذاق اڑا، اس کا مذاق اڑا. یہ بندہ چند دن سیٹ پہ بیٹھتا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں بٹھائیں گے لوگ اس کو سیٹ پہ. وہ ادارہ تباہ ہو جائے گا، وہ جگہ تباہ ہو جائے گی، خاص طور پر جہاں پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے. تو نوجوان کو تلخ مزاج بھی نہیں ہونا چاہیے، کڑوا مزاج، ہر ایک سے الجھنے کا مزاج. عجیب بات عرض کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ جملے کہیں جو میں سنانے لگا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ صحابہ آپ کی طرف کیوں آتے ہیں، آپ کے پاس کیوں بیٹھتے ہیں، آپ کے قریب بیٹھنے کی کیوں کوشش کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس بیٹھنے کی کیوں کوشش کرتے ہیں. آیت سناؤ تو آپ کو حیرت ہوگی. اور ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں میں بڑی کمزوری ہے، یہ والی بڑی کمزوری ہے. اور ہمارے اندر بھی بسا اوقات یہ بڑی کمزوری بن جاتی جو آیت اب پڑھنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. آیت کا ترجمہ کروں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ ترشرو ہوتے، ترشرو، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ ترشرو ہوتے، سخت مزاج، سخت دل، کڑوا مزاج، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ صحابہ آپ کے ارد گرد اکٹھے نہ ہوتے. لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ صحابہ آپ کے ارد گرد اکٹھے نہ ہوتے. خشک مزاج، ترشرو، ہر ایک کے ساتھ الجھنا، ہر ایک کے ساتھ جھگڑنا، ہر ایک سے غصے سے بات کرنا، ہر ایک سے سخت لہجے میں بات کرنا، یہ انسان اپنے دوست کھو دیتا، یہ انسان اپنے رشتہ دار کھو دیتا. اس کے پاس بیٹھنے کو لوگ پسند نہیں کرتے. اور سوچئے گا بیٹھ کر کسی وقت کہ یہ خطاب کس کو کیا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اگر آپ کا یہ مزاج ہوتا تو یہ صحابہ آپ کے ارد گرد اکٹھے نہ ہوتے. معلوم ہوا یہ بھی قوت ہونی چاہیے انسان کے پاس، خوش اخلاقی قوت، خوش اخلاقی قوت. آج یہ جتنے بڑے بڑے ہوٹلز کے
ویٹرز ہوتے ہیں، جو حضرات ہوٹلنگ سے تعلق رکھتے ہیں اور جو حضرات یہ ایئر لائن سے تعلق رکھتے ہیں، یہ جو ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں یا مرد ہوسٹ ہوتے ہیں ہوائی جہاز کے اندر، ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کے ڈپلومے ہوتے ہیں، فیس امپریشن کے ڈپلومے، پبلک ریلیشنز کے جتنے بھی سائنس ہے پوری ماشاءاللہ ڈگری دی جاتی ہے یونیورسٹیز میں، پبلک ریلیشن پر MSc کروائی جاتی ہے، اس میں باقاعدہ چہرے کے تاثرات کی تربیت کی جاتی ہے کہ اگلا کتنا ناراض ہو جائے، اگلا کتنا بولے، اگلا کتنا برا بھلا کہے، آپ کو آپ کا تاثر کیا ہونا چاہیے آگے سے۔ یقین جانے کہ اگر کسی بڑے بڑے ہوٹلز کے اندر اگر بیروں کی، ویٹرز کی اور مینیجرز کی یہ تربیت نہ کی جائے، وہ ہوٹل بیٹھ جاتا ہے، وہ ہوٹل بیٹھ جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے وہ ہوٹل۔ آپ اس ایئر لائن میں سفر کرنا پسند نہیں کریں گے اگر اس ایئر لائن کی ہوسٹس ہیں اور یہ سب بد اخلاق ہوں، خوش اخلاق نہ ہوں۔ آپ اس دکان پہ جانا بند کر دیں گے، اس سبزی والے سے سبزی لینا بند کر دیں گے، آپ پھل لینا بند کر دیں گے اس دکاندار سے جس کا ترش رویہ ہو، کڑوا مزاج ہو، اکھڑ قسم کا ہو، الٹا سیدھا بولتا ہو، بدتمیزی کرتا ہو، توہین کرتا ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ کام کا آدمی نہیں ہے معاشرے کے اندر۔ آج ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو اپنے گھر کے اندر کس طرح کا ماحول بنائیں کہ جس سے کام کے انسان پیدا ہوں۔ ہم صرف ڈگریوں کے پیچھے، ہم صرف نمبروں کے پیچھے لگ گئے ہیں، نمبر گیم، اتنے بیٹا نمبر لے لو، اتنا یوں کر لو، فلاں کر لو، پوزیشن لے لو، لیکن اس کا بیہیویئر اچھا نہیں، اس کا اخلاق اچھا نہیں، معاشرے میں دو بندوں کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا وہ نوجوان، بات نہیں کر سکتے۔ بچیاں ان کی تربیت بھی یہ نہیں ہو رہی، MBBS کروا لیا، ڈاکٹر بنا دیا، فلاں کر دیا، انجینئرز بنا دیا، کمپیوٹر کا بڑا ماہر بچیوں کو بنا دیا، لیکن جب شادی کے بعد عملی زندگی کے اندر، معاشرتی زندگی کے اندر ان کا بیہیویئر نہ شوہر کے ساتھ درست ہے، نہ گھر والوں کے ساتھ درست ہے۔ یہاں تک کہ میں عرض کروں گا کہ ہمارے مدارس میں، کیونکہ میرا خود تعلق ہے، ہمارے مدارس میں جو طالبات پر محنت کی جاتی ہے کہ پڑھ جائیں، قابل ہو جائیں، یہ حدیثیں یاد ہو جائیں، یہ قرآن یاد ہو جائے، یہ تفسیر آ جائے، یہ فلاں آ جائے، لیکن گھر کے اندر جا کر عالمہ بچی کی شادی اگر کہیں کی جاتی ہے تو ہمیں شکایتیں آ رہی ہیں، شکایتیں آ رہی ہیں۔ صرف یہ دنیا دار اداروں میں نہیں، دینی اداروں کے اندر بھی محنت نہیں ہو رہی اس پر کہ ان کے اندر صبر ہو، ان کے اندر برداشت ہو، ان کے اندر حوصلہ ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو فیس امپریشن میں، چہرے کے تاثرات، یہ بھی ایک طاقت ہے، یہ بھی ایک طاقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا وقت فکر مند رہتے تھے، بڑے متفکر، دائم الاحزان، ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، امت کے غم میں گھلتے رہتے تھے، بڑی پریشانیاں، فکر، ماشاءاللہ۔ ان سب کے ہوتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گھر میں تشریف لائے ہوں اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کبھی آئے ہوں، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو۔ حدیث بڑی آسان سی، میٹھی میٹھی باتیں، انتہائی مشکل کام ہے یہ والا۔ سارے دن کی ٹینشن ہے، دفتر کی ٹینشن ہے، باہر کی ٹینشن ہے، فلاں یہ وہ، اور اس کے بعد بندہ مسکراتا ہوا گھر میں آئے، بہت مشکل کام۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جس میدان میں انسان کام کرے اس میدان کی مہارت حاصل کرے، مہارت کی قوت، جس کو آپ سکل پاور کہتے ہیں۔ جس فن میں، جس میدان میں بچے کو آپ نوجوان کو ڈالنا چاہتے ہیں، اس کی مہارت اس کے اندر پیدا کیجیے۔ مہارت حاصل بسا اوقات انسان کو فطری طور پر ہوتی ہے، بسا اوقات ہم اس کو کہتے ہیں کسبی طور پر، یعنی محنت کر کے وہ مہارت حاصل کی جاتی ہے۔ سکلز پاور، سکلز کی قوت۔ جب تک ہم معاشرے میں نوجوانوں کو پڑھا کے فارغ ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر مہارتیں نہیں ہوتی، یہ قوتیں ساری کی ساری، اور مہارت کی قوت نہیں ہوتی اس میدان میں، اس لیے جو بندہ جس سیٹ پہ بیٹھے، جس عہدے پہ بیٹھے، ظاہر ہے نئے نئے کاموں میں انسان کو زندگی میں جانا پڑتا ہے، یہ مہارت کی قوت بھی حاصل کرے۔ اور آخری جو انہوں نے صفت بتائی اس نوجوان بچی نے، اس نوجوان بچے کے بارے میں،
اس لیے خاص طور پر عرض کر رہا ہوں کہ ایک نوجوان لڑکی نے پاکیزہ لڑکی نے ایک نوجوان پاکیزہ لڑکے کے بارے میں ایک جملہ کہا اور اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، بس اسی لیے اس کو ذکر کیا میں نے بھی کہ اس نے ابا جان یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی شعیب علیہ السلام کو جا کر کہتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جب ابھی ان کو نبوت نہیں ملی تھی، نوجوانی کا زمانہ تھا، تو اس نے اپنے ابا جی سے جو سفارش کی اور سفارش کرتے ہوئے یہ کہا یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے ابا جانا اس کو آپ کام پر رکھ لیجئے، کیونکہ کام کا بندہ وہ ہوتا ہے جو طاقتور ہو، امانت دار ہو، امین ہو، باتوں کی بھی امانت رکھتا ہو، میٹنگ میں کوئی بات ہو گئی ان باتوں کو خفیہ رکھتا ہو، پیسوں کے اعتبار سے بھی امین ہو اور دوسری باتوں کے بارے میں بھی امین ہو، یہ بڑا طاقتور شخص ہے، بڑے کام کا آدمی ہے۔ اللہ رب العزت اس قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق ہمیں بھی زندگی کے اندر اللہ کام کا آدمی بنا دے، اور اللہ ہمارے خاص طور پر ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں پر ہم سب کو اپنے گھروں کے اندر محنت کرنے کی اللہ توفیق دے کہ یہ دو خوبیاں خاص طور پر ہم اپنی نئی نسل کے اندر پیدا کر دیں، بڑے کام کے بچے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔